انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ آپ کو ذلیل کر سکے، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ آپ کو مالدار کر سکے، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ آپ کو فقیر کر سکے، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ آپ کی چیزوں میں نقصان پہنچا سکے۔ وحدہ لا شریک، جب تک اس کی حکمت، جب تک اس کا امر نہ ہو، جب تک اس کا امر نہ ہو، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو، سارے انسان اکٹھا ہو جائیں کہ آپ کو برباد کرنے، آپ کو ہلاک کرنا سوچیں، لیکن نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے اس کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، آپ دیکھیں فرعون کو، دیکھیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، نکلا موسیٰ کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، تو اللہ نے کیا نظام چلایا، سارے بچے ذبح ہو رہے ہیں لیکن انہی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی۔ آپ دیکھ لیجئے کیسا نظام چلتا ہے۔ اللہ نے ان موسیٰ علیہ السلام کو اس نے برباد کرنا چاہا لیکن موسیٰ نے انہی کے گود میں ان کی پرورش کرائی۔ پھر اس کے بعد فرعون کو دریا نیل میں غرق کیا، موسیٰ کو نجات دیا، ان کی قوم کو نجات دیا، قیامت تک یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ اس سے میرے بزرگوں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم مسافر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم مسافر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ رونے لگے، تو کسی نے پوچھا ارے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ جب آپ زندہ تھے تو حضور بھی تو آپ سے خوش تھے، حضور بھی تو آپ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو حضور آپ سے تو خوش تھے، جب دنیا سے حضور جاگ کے لگے اس وقت بھی آپ سے خوش تھے، تو آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، موت پہ نہیں رو رہا، دنیا چھوڑنے پہ نہیں رو رہا ہوں، مجھے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور نے کہا تھا کہ ایسی زندگی گزارنا جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے، لیکن میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے خزانے میں 10 دینار موجود ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو جو ہم سمیٹنے میں لگے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمارے پاس اتنی چیزیں آ جائیں، بھائی یہ ساری چیزیں یہ رہنے والی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ مشک جو ہے اسے پانی میں ملاؤ، ملانے کے بعد میرے بستر پر چھڑکنا شروع کرو۔ کہا کیوں ایسی بات آپ کر رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی انسان اور جنات کی جماعت نہیں آ رہی ہے، ایک جماعت آ رہی ہے جو مجھے لینے کے لیے۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا؟ تو اتنے ایسے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن جب دنیا میں آئے تو آخرت کی فکر ایسی سوار ہوئی، ایسی سوار ہوئی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قبر کے مسئلے والے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی ہم سے خوش ہیں، اس کے بعد بھی رو رہے ہیں، اس کے بعد بھی آنسو بہ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے گروگاری کر رہے ہیں۔ یہ کیا عجب کہانی ہے، یہ کیا عجب قربانی ہے، یہ کیا عجب چیزیں ہیں۔ وہ کیا چیز تھی جو انہیں بستر پہ سونے نہیں دیا، وہ کیا چیز تھی